قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ جیسے ہی روزے قریب آتے ہیں یا شروع ہوتے ہیں تو سوالات شروع ہو جاتے ہیں، کب رکھیں، کیسے رکھیں، کس طرح رکھیں اور کیوں رکھیں۔ کئی طرح کے سوالات ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، اور پھر کچھ آس پاس کے لوگ ہمیں پوچھتے ہیں سوال، آپ کا روزہ کیسا ہوتا ہے، کب شروع کرتے ہو، کب رکھتے ہو، کیسے رکھتے ہو۔ اور پھر کچھ کھانے پکانے کی باتیں بھی ہوتی ہیں، جی آگ کی پکی ہوئی نہیں کھانی، دوسری کھا لینی ہے، کچھ ایسی باتیں، ایسی کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت مختصر طور پہ بتاتا چلوں کہ مسیحی ایمان کے مطابق یہ 40 روزے ہم پہ فرض نہیں ہیں، لیکن کلیسیا نے صدیوں پہلے یہ طے کیا کہ مسیح خداوند کے دکھوں کے دن جب قریب آئیں تو اس سے پہلے 40 دن منائے جائیں، جس میں سب لوگ روزے میں ٹھہریں اور خدا کے قریب آئیں، مسیح کے دکھوں کو محسوس کریں کہ اس نے ہمارے لیے دکھ سہا، اور ہم بھی اپنے آپ کو اس کے قریب کریں، اس کے دکھوں پر غور کریں۔ روزہ بغیر مقصد کے نہیں ہوتا۔ آپ نے روزہ رکھنا ہے تو یہ مت سوچ کے رکھیے روزے ہیں تو میں بھی رکھ لیتا ہوں، نہیں، مقصد ایک طے کیجئے، کس بات کے لیے روزہ رکھنا ہے، پھر روزہ شروع کیجئے۔ وقت 40 روز کا ایک روزہ یسوع نے رکھا تھا، 40 روزے نہیں تھے، 40 دن اور رات کا ایک روزہ تھا۔ یسوع مسیح 40 دن اور رات فاقے میں رہا، موسیٰ 40 دن اور رات فاقے میں رہا، ایلیا 40 دن اور رات سفر کرتا رہا اور اس کو کھانے پینے کی کچھ میسر نہیں تھا۔ 21 دن دانییل نے بغیر کھائے پیے گزارے، 7 دن داؤد نے بغیر کھائے پیے گزارے، 3 دن آستر اور اس کی سہیلیوں اور سوسن کے یہودیوں نے بغیر کھائے پیے گزارے، پھر 24 گھنٹے ہمارے وقت گھڑیوں کے حساب سے شام تک کا 8 پہرا روزہ جسے کہتے ہیں وہ بھی ہے، اور صبح سے شام تک کا روزہ بھی ہے۔ بائبل مقدس میں اتنے سارے وقت ہیں روزے کے، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کون سا روزہ رکھنا ہے، کتنے وقت کا رکھنا ہے۔ اور روزہ یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے آگ کی پکی ہوئی تو نہیں کھانی، تو جو درخت سے اتری ہے، جو پودے سے اتری ہے، جو بیکری سے ملتی ہے، جو ریڑی ٹھیلے سے ملتی ہے، جو ہوٹل سے ملی ہے، میں نے تو آگ نہیں نہ لگائی اسے، وہ کھا لیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں بھی روزے کی بات ہے وہاں لکھا ہے کچھ نہ کھایا اور کچھ نہ پیا۔ اور پھر روزہ رکھ کے اور فون، ٹی وی، کمپیوٹر، کالز، سوشل میڈیا، یہ سارا کرتے رہو تو فائدہ نہیں ہے۔ روزے کا مقصد ہوتا ہے کہ خداوند یہ وقت جو میں اس وقت سے شروع کر کے اس وقت تک فاقے میں رہوں گا، میں تیرے حضور فریاد گزار رہوں گا، دعا میں ٹھہروں گا، کلام پڑھوں گا، ہاں اپنا کام بھی کروں گا ساتھ میں۔ روزے کا ہمارے ہاں کوئی سوئی کے حساب سے، سورج کی اتار چڑھائی کے اعتبار سے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ نے صبح سے شام رکھنا ہے، شام سے شام رکھنا ہے، صبح سے اگلی صبح تک رکھنا ہے۔ اب یہ بھی نہیں کرنا جی میں نے رات کا صرف روزہ رکھنا ہے، رات کو کھا لیا صبح اٹھ کے کھول لوں گا، وہ تو سب کا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ وقت آپ نے طے کرنا ہے، لیکن وہ وقت گزارنا کیسے ہے، آؤ اس پہ بات کرتے ہیں۔ روزہ اور مسیحی چال چلن، کیسے وقت گزرے ان روزوں میں، روزے کی حالت میں ہیں، یہ روزوں کا موسم ہے، یہ ایام سیام ہیں، لینٹ سیزن ہے، اٹس the فاسٹنگ سیزن، تو اس میں ہمارا چال چلن کیسا ہونا چاہیے، آؤ ہم اس پہ بات کرتے ہیں، کلام کی روشنی میں سے سیکھتے ہیں۔ روزے کی قبولیت میں ہمارے چال چلن کا بڑا کردار ہے۔ یسایہ 58واں باب اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم جو متی کی انجیل 6 باب میں ہے، اس سے ہمیں یہ صلاح ملتی ہے، تعلیم ملتی ہے کہ ہمارے چال چلن کی وجہ سے ہمارے روزے کی قبولیت طے ہوتی ہے۔ خدا نے کہا یہ وہ روزہ ہے جو مجھے پسند ہے، جو مجھے قبول ہے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو تم رکھتے ہو؟ وہ روزہ جو مجھے قبول ہے، جو میں پسند کرتا ہوں، کیا یہ وہ نہیں کہ جس میں کچھ چاہتا ہوں کہ تم میری مرضی کا کچھ کرو؟ تو روزہ رکھ کر جو کچھ ہم برتاؤ کرتے ہیں، ہمارا بیہیویئر، ہمارا رویہ ہوتا ہے، ہمارا زندگی گزارنے کا چلن اور کام کرنے کا طریقہ اور ملنا برتنا لینا دینا ہوتا ہے،
اس سب کے ساتھ جڑا ہے ہمارا روزہ، یہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ہم نے صرف فاقہ کیا ہے؟ سو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر میرا چال چلن روزے میں درست نہیں، ٹھیک نہیں، کلام خدا کے مطابق نہیں، تو یقین کیجئے کہ ہمارے روزے قبول نہیں ہوتے۔ اور خدا کے کلام نے بڑی واضح طور پر تعلیم دے دی ہے کہ ہمارا چال چلن روزوں میں کیسا ہونا چاہیے، روزے کی بابت ہمارا چال چلن کیسا ہونا چاہیے۔ روزہ ہمارے چال چلن کی درستی میں بھی ہمیں مدد دیتا ہے۔ نہ صرف روزے کی قبولیت چال چلن سے جڑی ہے، بلکہ جب روزہ رکھتے ہیں تو ہماری سوچ، ہمارا کردار، ہمارا رویہ، ہمارا چال چلن، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ بھی درست ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی دیکھیے گا، روزہ رکھ کے تجربہ کیجئے، مشاہدہ کیجئے، جب روزے کی حالت میں ہم ہو جاتے ہیں، ہماری سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے، ہمارے رویوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، کیونکہ ہم روزے میں ہیں۔ تو یہ روزے کی پریکٹس، آبزرونگ فاسٹ، یہ ہماری مدد بھی کرتا ہے کہ ہمارا چال چلن ٹھیک ہوتا چلا جائے۔ جتنا وقت ہم روزے میں رہتے ہیں کوشش تو کرتے ہیں نا کہ گالی گلوچ نہ کریں، کوئی گناہ والا کام نہ کریں، کیونکہ ہمیں احساس ہوتا ہے اپنے اندر کہ میں روزے سے ہوں اور اس میں نے کوئی غلط کام یا بات نہیں کرنی۔ اس لیے یہ روزہ ہمارے چال چلن کو درست کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ رکھنا چاہیے۔ اگر فرض نہیں کیا بائبل نے ہم پہ روزہ کہ جی تم لازم 40 روزے رکھو، یا 7 رکھو، یا 50 رکھو، یا 20 رکھو، یا 10 رکھو، اور ان دنوں میں لازم رکھو، تو اس میں منع بھی نہیں کیا، بلکہ یسوع نے کہا جب تو روزہ رکھے، یعنی ضرورت ہے روزے کی، اور ہماری چوائس ہے کہ ہم نے کب رکھنا ہے، کس مقصد کے لیے رکھنا ہے، لیکن کیسا رکھنا ہے اور روزے میں کیا کرنا ہے یہ خدا نے طے کرنا ہے۔ تو روزہ ہماری مدد بھی کرتا ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں، ہمارا رویہ، ہمارا چال چلن، ہمارا بول چال، ہمارے لہجے، ہمارے طور طریقے، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ انداز بہتر ہو جائے۔ یہ روزہ مدد بھی کرتا ہے۔ روزے کے دوران ہمارا چال چلن مسیح کی طرح اور کلام خدا کے مطابق ہونا چاہیے، تب یہ قبول ہوتا ہے۔ خدا کے کلام کی یہ منشا ہے، اس کی ڈیزائر ہے، کلام خدا کی خواہش ہے ہماری بابت کہ روزوں میں ہمارا چال چلن ویسا ہو جیسا مسیح کا تھا، اور روزوں میں ہمارا چال چلن ویسا ہو جائے جیسا کلام خدا سکھاتا ہے، جیسا خدا نے سکھایا اپنے کلام میں، جیسا نبیوں نے سکھایا کلام خدا میں، جیسا رسولوں نے سکھایا، جیسا مسیح نے سکھایا، مسیح نے کیا، ہمارا چال چلن ویسا ہو جائے۔ کیونکہ ہم نے پچھلے جمعے سیکھا تھا مسیحی چال چلن کیسا ہوتا ہے، وہ جو مسیح کا چال چلن ہے، جو کلام خدا کے مطابق ہے، جس کی مسیح نے تعلیم دی، نبیوں نے، رسولوں نے تعلیم دی ہے، وہ چال چلن مسیحی چال چلن ہے۔ اور روزوں میں ہمارا چال چلن مسیح کی طرح اور کلام خدا کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ ذہن میں رہے بات، بس یہ کلیہ، یہ فارمولہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اور روزوں کے دوران ہمارا چال چلن روح کی ہدایت کے مطابق ہونا چاہیے، گائیڈڈ بائی دا ہولی اسپرٹ۔ وہ چال چلن جو مسیح کی طرح کا ہے اور کلام خدا کے مطابق ہے، وہ پاک روح کی رہنمائی میں ملتا ہے ہمیں۔ جب ہم روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں، خدا پاک روح سے ہم فریاد کریں کہ اے خدا کے پاک روح، اے مسیح کے روح، میری ہدایت کر، میری رہنمائی کر، گائیڈ می، ڈائریکٹ می۔ تو پاک روح گائیڈ کرے گا، رہنمائی کرے گا، ہماری مدد کرے گا، ہمیں سکھائے گا کہ ہم کس طرح سے روزہ رکھیں اور روزے کے دوران کیسا سلوک، رویہ، چال چلن، طرز زندگی ہونا چاہیے ہمارا۔ انسانوں کی باتیں نہیں سننی ہم نے، انسانوں کو نہیں دیکھنا کہ وہ روزہ رکھ کے یہ کام کر لیتے ہیں ہم بھی کر لیں، نہیں۔ جو مسیح کا چال چلن ہے، جو کلام خدا کی تعلیم ہے، اور جو پاک روح کی ہدایت ہے، اور روح القدس کی ہدایت اب ہمارے پاس لکھی ہوئی کلام خدا کی صورت میں موجود ہے، تو بھی خدا کا پاک روح آج بھی ہمیں گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے باتوں میں کہ ہم کس طرح سے چلیں۔ سو یہ فارمولہ ذہن میں رہے، چال چلن عام زندگی میں بھی اور خاص طور پر روزوں میں کیسا ہو، جیسا مسیح کا تھا، جیسا کلام خدا میں سکھایا گیا ہے،
اور جیسا پاک روح کی رہنمائی یا اس کی ہدایت سے ہمیں ملتا ہے۔ روزہ عبادت کی ایک صورت ہے، اس لیے اس کی بابت ہمارا رویہ سنجیدہ ہونا چاہیے۔ روزے کو لے کر آپ مذاق نہ کریں، ٹھٹھوں میں نہ اڑائیں۔ اگر کسی کے روزے ہیں، اگر کوئی روزے رکھ رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں بھی سنجیدہ رویہ اختیار کریں کہ وہ شخص ایک عبادت کے عمل سے گزر رہا ہے۔ کسی اور کا روزہ ہے تو بھی اس کی بابت ہمارا رویہ، ہمارا چال چلن سنجیدہ ہونا چاہیے۔ ہم اس کے لیے تکلیف اور دکھ کا باعث نہ بنیں، اس کے لیے دل آزاری کا باعث نہ بنیں، اس کی اس روحانی مشق یا اس کی انداز عبادت، طرز عبادت کا احترام کریں۔ کوئی بھی ہے وہ شخص، اگر وہ اپنے ایمان کے مطابق روزے کی حالت میں ہے تو ہم سنجیدہ رویہ اختیار کریں، کیئرفل ہوں، محتاط ہوں، کوئی غلط بات نہ کریں، کوئی غلط رویہ نہ کریں، کوئی اس کے ساتھ غلط طور طریقہ اختیار نہ کریں۔ اور اگر ہم ایک جماعت کے طور پر یا خاندان کے طور پر یا شخصی طور پر خود روزے کے عمل سے گزر رہے ہیں تو بھی ہم بڑی سنجیدگی اس میں اختیار کریں، کیونکہ اگر اسے کیجول لے لیں گے، لائٹ لے لیں گے، اسے ہلکا سمجھ لیں گے تو غلطی کریں گے۔ جو کام یسوع کرے وہ کبھی ہلکا نہیں ہو سکتا، اسے مذاق یا ٹھٹھوں میں اڑایا نہیں جا سکتا۔ وہ سنجیدہ کام ہے، سنجیدہ بات ہے، وہ بڑی اہم، بڑی خاص بات ہے، بڑی خاص پریکٹس یا مشق ہے وہ۔ اس لیے روزے کی بابت ہمارا رویہ سنجیدہ ہونا چاہیے۔ کسی نے رکھا ہوا ہے تو بھی ہم خود رکھیں، تب بھی بڑی توجہ، بڑی فکر، بڑی سوچ ہونی چاہیے، اور ہنسی مذاق نہیں ہونا چاہیے کہ اگلے کو تنگ کر دو یا اس کے ساتھ شرارتیں کر دو۔ نہیں، سنجیدگی سے اس کو لینا ہے کہ وہ بندہ عبادت کر رہا ہے اپنے ایمان اور عقیدے کے مطابق، وہ عبادت کر رہا ہے تو ہم اس کی عبادت میں خلل نہ ڈالیں، اس کی عبادت میں کسی طرح کی اس کو تکلیف یا پریشانی نہ دیں۔ اور جب ہم یہ عبادت کرتے ہیں، یہ ایک صورت ہے، عبادت کی ایک صورت ہے، تو ہم بھی اسے سنجیدہ لیں، پوری توجہ اور سوچ سے اسے کریں، ہلکا نہ لیں، مذاق میں نہ اسے ٹالیں۔ روزے کے دوران ہمیں دکھاوا کرنے یا ریاکاری کرنے سے پرہیز کرنا ہے۔ ہپوکریسی یا پریٹینڈ کرنا چیزیں، حقیقت کچھ ہونا اور اوپر سے کچھ ہونا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یسایہ 58ویں باب میں خداوند نے کہا، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھے پسند ہے، مجھے مقبول ہے، کہ تو اپنے آپ کو ٹاٹ میں تو نے لپیٹ لیا ہے اور راکھ پہ تو بیٹھ گیا، اپنے سر پہ راکھ ڈال رہا ہے، اپنی صورت تو نے جھکا لی ہے؟ یہ وہ روزہ ہے جو مجھے پسند ہے؟ یہ تو دکھاوا ہے۔ کسی کو دکھانے کے لیے بھی روزہ نہیں رکھنا کہ یار کیا کہیں گے، روم میں یا خاندان میں دوسرے لوگ تو روزہ رکھتے ہیں، چلو میں بھی رکھ ہی لینا، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اور کوئی بھی آپ نے عمل کرنا ہے، کام کرنا ہے، مشق کرنی ہے، بات کرنی ہے تو وہ جھوٹی نہیں ہونی چاہیے، سچ ہونا چاہیے۔ اس میں دکھاوا ہوتا ہے جو سچ نہیں ہوتا، جھوٹا دکھانا، جھوٹ دکھانا، جو ہے نہیں وہ دکھانا، وہ بننا۔ خداوند یسوع نے اس کی بڑی مذمت کی ہے کہ لوگ اپنی صورت اداس بناتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں روزے سے ہوں، لیکن دکھاوا نہیں کرنا، ہپوکریسی نہیں کرنی، اس سے پرہیز کرنا ہے، اور نیت، سوچ نیک رکھنی ہے۔ ہمارا چال چلن شروع ہی نیت سے ہوتا ہے نا، جو ہمارے من میں ہے، جو ہمارے ذہن میں ہے، جو ہمارے دل میں ہے، ہم وہ کرتے ہیں۔ روزہ رکھنا ہے تو اچھی نیت اور سوچ سے رکھیں، کسی غلط ارادے، غلط کام کے لیے، گناہ اور بدی کے لیے روزہ نہیں رکھنا۔ اس کام کے لیے بھی روزہ نہ رکھیں جو خدا کو پسند نہیں، جس کی خدا کبھی اجازت نہیں دے سکتا۔ خداوندہ کمپنی کا نہ کام ڈاؤن ہو جائے تاکہ روزوں میں مجھے کام نہ کرنا پڑے۔ نیت نیک رکھو۔ میں ہر سال یہ بتاتا ہوں یہ مثال کہ میں ایک بندے کو جانتا ہوں، اس نے روزے 40 رکھے، اس لڑکی سے میری شادی ہو جائے۔ سچ میں نہیں ہوئی، کہتا ہے ہمیں روزے گلاں ہی بڑیاں نے، 40 پورے رکھے نے پر کم نہیں ہویا۔ بھائی نیت تو ٹھیک رکھو۔
اب ان کاموں کے لیے روزے رکھ رکھ کے فلانے نال میرا ہو جائے، کام ہو جائے، تو یار ان کاموں کے لیے نیت تو درست رکھو۔ ہاں وہ 40 کی جگہ 2 ہی کام کے روزے رکھتا، خداوند میری زندگی میں وہ جیون ساتھی لا جو تیری مرضی کے مطابق ہے، یقین کرو دوسرے روزے میں ہی کام ہو جاتا۔ یہ ہے درست نیت کے ساتھ۔ نیت درست رکھو، روزہ رکھا ہوا ہے نا تو اس میں نیت درست رکھو، کہاں جا رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو، کام کیسے کرنا ہے، کسی سے کیا بات کرنی ہے، ملنا برتنا، لینا دینا، طور طریقے، نیتیں درست رکھنی ہے روزہ رکھتے ہوئے بھی اور روزے کے دوران بھی۔ ہر کام کے لیے نیت درست رکھنی ہے، اور روزے کے دوران حلیم اور عاجز اور فروتن ہو، ہمارا دل تکبر نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے، اونچی اونچی نہ چھوڑے، ہم خدا کے حضور ہمیں عاجز اور حلیم ہونا ہے، کیونکہ یسوع نے ایسا کیا۔ وہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے سیکھو، میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن۔ خدا ہو کر اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا، چھوٹا بنا لیا۔ اور اس نے تمثیل بھی کہی کہ 2 لوگ ہیکل میں دعا کرنے گئے، فریسی تھا، کہنے لگا خداوند تیرا شکر ہو، تو نے مجھے ایسا نہیں بنایا، اس گناہگار جیسا نہیں بنایا، میں پوری دیکی دیتا ہوں اور حکموں پر عمل کرتا ہوں اور ہفتے میں 2 بار روزہ بھی رکھتا ہوں۔ دوسرے نے چھاتی پیٹ کر کہا اے خداوند مجھ گناہگار پر رحم کر۔ جس نے اپنے آپ کو بڑا بنایا، جی میں دیکھو خداوند تجھے ہدیے بھی دیتا ہوں، چرچ میں دیکی بھی دیتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں میں۔ خداوند نے کہا وہ خدا کو پسند نہیں آیا، وہ قبول نہیں ہوا۔ دوسرا قبول ہوا جس نے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیا۔ جو بڑا ہونا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنائے۔ روزہ رکھ کر ہمیں اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہے، حلیم کرنا ہے، عاجز بنانا ہے، تکبر نہیں کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا، اپنی گردنوں میں سریا نہیں ڈالنا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو کام بول دو نا ہدیہ لے لو، شرم آؤندی ہے کی ایویں سوچن کہ میں تھیلی لوکاں دے اگے کردا پھراں۔ بھئی کئیوں کی شان میں خرابی آ جاتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو میرے لیول کا کام ہی نہیں ہے۔ روزہ حلیمی اور عاجزی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور روزہ رکھیں تو سیکھ بھی لینا چاہیے کہ ساری زندگی میں حلیم اور عاجز رہیں، گردنوں میں سریے نہ ڈالیں، اپنے آپ کو اونچا اور بڑا نہ بنائیں۔ اور روزے کے دوران اداس نہیں رہنا۔ یسوع نے کہا اپنی صورت اداس نہ بناؤ تاکہ تمہیں لوگ روزہ دار جانیں۔ نہیں، خوش رہو، خوش ہو کے خدا کی عبادت کیا کرو، خوش ہو کے روزہ رکھا کرو، روزے میں خوش رہا کرو۔ روزے کے دوران ہمارا چال چلن ایسا نہ ہو کہ کوئی آ جائے ملنے کے لیے، ہاں جی قمر صاحب چل چل جا روزہ میرا۔ روزہ رکھنے میں بھی خوش رہو، روزہ رکھ کر بھی خوش رہو، چہرہ اداس نہیں بنانا اور سلجھا ہوا رہنا ہے۔ ایویں بندہ مچڑیا جا رہے، سونے کپڑے بھی نہ پائے ہوں، شیو بھی نہ کیتی ہوئے۔ اپنے آپ کو سنوار کے رکھو، کیونکہ آپ حالت عبادت میں ہو، عبادت کی حالت میں ہو۔ اپنا منہ دھو اور اپنے سر پہ تیل ڈال، کہ اپنے آپ کو رف نہیں رکھنا تو نے، کیونکہ تو عبادت کی حالت میں ہے۔ اور خدا کے حضور جب عبادت کی حالت میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں اجڑے پجڑے نہیں جانا، ہمیں ڈیسنٹ سلجھے ہوئے جانا ہے۔ اپنے آپ کو سنوار کے رکھو، روزے میں کمپوزڈ اینڈ ڈیسنٹ رکھو، جیسے فنکشن میں جا رہے ہو، جیسے چرچ میں آتے ہیں نا جمعے کو یا کسی اور تہوار میں، سج سنور کے روزہ رکھا ہوا ہے تو اپنے آپ کو پورا ویل مینٹینڈ رکھو، خوش نظر آؤ۔ خدا کے حضور آپ دعا، کلام، روزے کی حالت میں ہو تو خوبصورت رہو، سلجھے ہوئے رہو، ڈیسنٹ لک ہونی چاہیے اور خوشگوار ہونا چاہیے، چہرے پہ اسمائل ہونی چاہیے، اور جب کسی سے ملو بھی تو اسمائل کے ساتھ۔ پتہ چلنا چاہیے یار بندے میں خوبصورتی آ گئی ہے، نکھار آ گیا ہے، اسمائل آ گئی ہے، خوشی آ گئی ہے۔ اور اس میں ہمیں سب کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے، کاٹتے پھاڑتے نہ رہو، ٹینشن نہ پڑی رہے سارے لوگوں کو، یار دیکھ روزے مکنے کدھروں نے۔
نرمی سے بات کرو سب سے۔ یسایہ 58 باب میں خداوند نے کہا کہ تم اس لیے روزے رکھتے ہو کہ جھگڑے کرو، لڑائیاں کرو، فساد کرو، لوگوں کے ساتھ تم ظلم اور زیادتی کرو، انہیں تکلیف دو، اور تم تلخی اور سختی سے پیش آتے ہو لوگوں کے ساتھ۔ نرمی سے پیش آنا ہے، ہمارا رویہ جینٹل ہونا چاہیے۔ روزہ ہمیں سدھارنے کے لیے بھی ہے۔ روح کا پھل جو غلطیوں 5ویں باب میں جس کا ذکر ہے، اس کی 9 اس کے جز ہیں، اس کے ایلیمنٹس ہیں 9، ان میں سے ایک ہے نرمی، جینٹلنس۔ نرم مزاجی ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم سب آدمیوں کے ساتھ نرم مزاجی سے پیش آیا کریں، اور ظلم اور جھگڑے سے پرہیز کرنا ہے ہمیں روزہ رکھ کر۔ جب روزے شروع ہو گئے ہیں، روزے رکھ لیے ہیں، تو اپنی عادت بنائیں نہ حق نہیں کرنا کسی کے ساتھ، کسی کا حق کھانا نہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ ظلم ہے انجسٹس، جو کسی کا بنتا ہے اس سے روک لینا، جو نہیں بنتا اس کے ساتھ وہ کرنا، یہ ہے انجسٹس، ظلم۔ اس سے پرہیز کرنا ہے، نہ حق کام نہیں کرنا اور جھگڑا نہیں کرنا۔ خداوند یہ پسند نہیں کرتا۔ اس نے کہا تم اس لیے روزے رکھتے ہو کہ جھگڑے کرو، شرارت کے مکے مارو، گلے پڑ جاتے ہو ایک دوسرے کے، کہ تمہیں نہیں پتا میرے روزے چل رہے ہیں اور تو نے مجھے یہ کام کہہ دیا، تیرا ہمت کیسے ہوئی کہ میں روزے میں ہوں اور تو نے مجھے آواز دے دی۔ ایسی حرکتیں نہ ہوں۔ جھگڑا نہیں کرنا روزہ رکھ کے، اور ظلم نہیں کرنا، نہ حق نہیں کرنا، حق کے کام کرنے ہیں۔ جس کا جو بنتا ہے اس کے ساتھ ویسا سلوک کرنا ہے، جس کی جو عزت ہے اسے وہ دینی ہے۔ اور روزے کے دوران ہمیں مظلوم اور جکڑے ہوئوں کی مدد کرنی ہے۔ ایک تو خود ظلم نہیں کرنا، ایک تو خود جھگڑا نہیں کرنا، اور دوسرا اگر کسی کو دیکھتے ہو کہ وہ کسی ظلم کا شکار ہے، کسی بندھن میں بندھا ہوا ہے، کسی جوئے میں شکنجے میں پھنسا ہوا ہے، تو اس کی مدد کرو۔ اب ضروری نہیں کہ کوئی جیل میں پڑا ہو یا کوئی زنجیروں سے جکڑا ہو تو وہی جکڑا ہوا ہے، یا کوئی بہت زیادہ کسی ظالم وڈیرے کی قید میں ہے تو اس پہ ظلم ہو رہا ہے۔ کسی بھی طرح کی تکلیف اور پریشانی اور دکھ اور مصیبت انسانوں پہ ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ کوئی کسی شکنجے میں پھنسا ہوا ہے، کسی تکلیف کا شکار ہے، کسی ایسی صورتحال میں پھنس گیا ہے، کسی سچویشن میں پھنس گیا ہے جس سے وہ نہیں نکل سکتا خود سے، مدد کریں اس کی۔ یہ ہے روزے میں ہمارا چال چلن۔ تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے، یعنی لوگوں سے منہ نہ چھپاتے پھرنا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لینا، رضائی لے لینی یا کمبل لے لینا، چلو جی جب تک روزہ ختم نہیں ہوگا میں نے باہر نہیں آنا۔ روپوشی نہیں کرنی، اپنا چہرہ نہیں چھپانا، انسانوں سے مدد کرنی ہے، مظلوم کی مدد کرنی ہے، ہر جوئے کے بندھن کھولنے ہیں ہم نے، جکڑے ہوئوں کو آزاد کرنا ہے ہم نے۔ یہ ہے روزہ جو خداوند پسند کرتا ہے۔ اس میں ہمارا چال چلن ایسا ہونا چاہیے کہ ہم مظلوم اور جکڑے ہوئے کی مدد کریں، اور خود غرضی اور لالچ سے پرہیز کرنا ہے۔ اپنی خوشی کا کام نہیں کرنا، سیلفش نہیں ہونا۔ روزہ رکھ کے انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ اپنی خوشی کا طالب نہیں ہونا کہ مجھے ہی سارا کچھ مل جائے۔ روزہ کھولنے کا وقت جب آتا ہے پھر ہمارے کئی لوگوں کا دیکھنے کا حال ہوتا ہے، جتنا کچھ بچایا دن بھر میں روزہ رکھ کے وہ سارا کسر کٹنی ہو۔ پھر خود غرضی نہیں کرنی، لالچ نہیں کرنا، نیتوں کو درست رکھنا ہے۔ نہ خود غرضی کا روزہ رکھنا ہے، نہ لالچ کا روزہ رکھنا ہے، اور نہ روزہ رکھ کے خود غرضی کرنی ہے، نہ لالچ کرنے۔ لوگوں سے کہنا یار میرا روزہ مینوں جلدی جان دیو، میرے تو کام نہ کراؤ، میرا روزہ ہے۔ خود غرضی ہے یہ، اپنی بہتری چاہنا ہے۔ یہ روزہ رکھ کے اپنے کام سے چوری کرنا، کام چوری کرنا، ٹائم چوری کرنا اور ناجائز فیور لینا، یہ خود غرضی میں آتا ہے۔ خود غرضی نہیں کرنی۔ خداوند یسوع مسیح کے سامنے آ گیا ابلیس، اس نے کہا پتھروں کو کیا روٹی بن جائے، کہتا نہیں، یہ خود غرضی والا کام نہیں کرنا۔ پتھروں کو حکم دیتا تو روٹی بن جانے تھے نا، لیکن نہیں بنایا اس نے کہا یہ ساری شان و شوکت اور مال خزانے اور دولتیں اور بادشاہتیں تجھے دے دیتا ہوں، ایک سجدہ کر دے۔ کہا نہیں چاہیے۔ نہ لالچ کیا، نہ خود غرضی کی۔ خداوند نے منع کیا اس کام سے کہ اپنی خوشی کا طالب نہیں ہونا،
اپنے پیٹ پہ ہاتھ نہیں مارنا، اپنے لیے چیزیں اکٹھی نہیں کرنی، اپنے لیے سارا کچھ نہیں مانگنا، اپنے لیے فیورز نہیں مانگنی کہ میری فیور کر دو، میری مدد کر دو، میں روزے سے ہوں۔ نہ خود غرضی نہ لالچ، یہ ہمارے چال چلن میں نہیں ہونا چاہیے، روزے میں بھی اور روزے کے علاوہ بھی ہماری زندگی میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ روزہ ہماری مدد کرے کہ ہم لالچ اور خود غرضی سے نکل آئیں۔ اگر ہم روزے والے دنوں میں اپنے آپ کو لالچ اور خود غرضی سے دور کر سکتے ہیں تو باقی زندگی میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم روزوں کے دنوں میں اپنے آپ کو تکبر اور گھمنڈ سے دور کر سکتے ہیں تو باقی دنوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم روزوں میں اپنے آپ کو جھگڑے، فساد، لڑائی سے اور ظلم اور زیادتی سے دور رکھ سکتے ہیں تو عام دنوں میں بھی تو رکھ سکتے ہیں۔ پھر اس طرح روزہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہمارا چال چلن ٹھیک ہو جائے۔ تو ہمیں خود غرضی اور لالچ سے پرہیز کرنا ہے روزوں کے دنوں میں، بلکہ کیا کرنا ہے، کیا وہ روزہ جو مقبول ہے، جو مجھے پسند ہے، یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے، جو ننگا ہے اسے کپڑے پہنائے۔ جو کچھ تو نے بچایا ہے کھانا روک کر، جو تو نے کھا جانا تھا وہ بچ گیا نا، 1 وقت کا، 2 وقت کا، 3 وقت کا، جتنا بھی آپ نے بچایا وہ آپ نے نہیں کھایا، وہ سارا اسے دو جو بھوکا ہے، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ بھوکے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ جن کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ اپنا پیٹ بھر سکیں، وہ لاچار ہیں، وہ محتاج ہیں، بڑی مشکل زندگی ہے ان کے لیے، کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، جس کا جو کوشش کے باوجود اپنے لیے روزی روٹی کمانے کے قابل نہیں ہے، اس تک اپنی وہ بچائی ہوئی خوراک پہنچاؤ۔ جو کچھ ہم روزوں میں بچاتے ہیں وہ ہمیں اپنے اوپر خرچ نہیں کرنا، وہ ہم نے ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اسی لیے ہم کلیسیا میں یہ مٹی کے بنے ہوئے غلے، یہ منی پاٹس دیتے ہیں کہ آپ جو کچھ بچاتے ہو روزوں کے دنوں میں وہ اس میں ڈالو اور خدا کے گھر میں لے کر آؤ، تاکہ یہاں سے وہ پھر انسانوں کی ضرورتوں کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ روزے میں ہمارا چال چلن ایسا ہونا چاہیے، جھگڑے نہیں کرنے، نرمی سے پیش آنا ہے، ظلم نہیں کرنا، مظلوم کی مدد کرنی ہے، اپنے لالچ نہیں کرنا، خود غرضی نہیں کرنی، بلکہ دوسروں کی ضرورتوں کا خیال کرنا، انہیں پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جب روزہ رکھیں تو آدمیوں سے کوئی فیور لینے کی امید نہ کریں، آدمیوں سے کوئی انعام لینے کی امید نہ رکھیں۔ روزہ خداوند کے حضور ہے، خداوند کے لیے ہے، تو اجر بھی اسی سے ملنا ہے۔ انسانوں سے اجر لینے کے لیے اگر آپ روزے رکھتے ہیں اور روزوں کے دوران چاہتے ہیں کہ انسان آپ کی فیور کرتے رہیں، لوگ آپ کے اوپر رحم دلی کرتے رہیں، جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو یہ مناسب نہیں۔ اجر خدا سے مانگنا ہے کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ اگر ہم انسانوں کی طرف نگاہ لگائیں گے روزہ رکھ کر یا روزے کے دنوں میں، تو پھر ہم اپنا اجر پا چکے۔ اجر خداوند سے ملتا ہے۔ ہمیں انسانوں کو دکھانے کے لیے روزہ نہیں رکھنا، انسانوں کو خوش کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھنا، خداوند کو خوش کرنے کے لیے رکھنا ہے، اس کو منانے کے لیے رکھنا ہے، اس سے فریاد کرنے کے لیے اور اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے۔ ان روزوں کے دنوں میں کوشش کریں کہ ہمارا چال چلن درست ہو جائے۔